کسی صاحب سر یہ فرمائیے گا، کنسیڈرنگ کہ ہم جہاں اس وقت پہنچ چکے ہیں، یا کیا لائکلی ہوڈ کیا ہے کہ ابھی جو ایک جو کنٹینشیس ایشو ہے وہ کیا انرچڈ یورینیم ہے، یا اس کے علاوہ، یا وہی ایک ایشو ہے جس کے اوپر مسئلہ بنا ہوا ہے، یا دیر از سم تھنگ مور دین دس؟ منیب صاحب دیکھیے، باقی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، پرائیڈ ہے، سوورینٹی ہے، ڈسٹرکشن ہے، یہ میرا خیال ہے انٹینجبل ہوتی ہے. امریکن پریزیڈنٹ اس وقت کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں ان دس آل کیوس جو ہے اس وقت، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جو وار ٹرافی کے طور پر دکھائی جا سکے، اور وہ نیوکلیر انریچمنٹ ہے. اور آپ نے نوٹ کیا انہوں نے ابھی کل بیان دیا کہ میں ایون نیوکلیر ڈسٹ امریکہ لے آؤں گا. تو نیوکلیر ڈسٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے راکھ کے، جس کو کہتے ہیں. اس راکھ کو لے جانے کا صرف ان کا یہ ہے کہ میں ٹرافی کے طور پہ دکھاؤں گا. اور ظاہر ہے اس کو ایران سمجھتا ہے کہ یہ ایک ڈیفیٹ ہے اسٹیبل پر بیٹھنا، اگر کوئی اس مائنڈ سیٹ سے آ رہا ہے کہ ہم سے نیوکلیر ڈسٹ اٹھا کر لے جائے گا. واٹ ٹو ٹاک آف نیوکلیر انریچمنٹ. تو آئی تھنک ہمیں اور خاص طور پر لیڈر سے توقع کرنی چاہیے کہ وہ ایک فالس ایگو سے باہر نکلے کہ میں جیتا. میں ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو محلے میں بدماش لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے جی آخری جو لڑائی کا پنچ تھا وہ میں نے مارا تھا. لیڈرز کو ادھر سے نکلنا چاہیے. آخری پنچ جس نے بھی مارا تھا وہ امریکہ کے صدر. میں پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو بحری جہاز پہ آپ نے حملہ کر کے ویڈیو ریلیز کی ہے، وہ اس کے شاہ نشان نہیں. آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھول سکے 40 دن. اس کا آپ کو حساب کرنا چاہیے، ایویلیویشن کرنی چاہیے اس پہ. تو آئی تھنک مور آف آپٹکس کی طرف جب لیڈر رہے گا تو پھر آپٹکس میں تو سر ایک پرسیپشن پھر کریٹ ہوتی ہے. پرسیپشن ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف جا رہی ہے. اب ہم کیا کریں کہ نہیں 40 دن میں اسٹریٹ آف ہارمز کھلا، نہیں 40 دن میں ریجنلائز ہونے سے جنگ روک سکے آپ، نہیں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کام کیا، تو ہم کیا کریں؟ آپ اور میں بیٹھ کر، کلاسرا صاحب اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ تو باتیں کریں گے ہم لوگ سارے کے سارے. ہم تو کہیں گے کہ نہیں ملٹری آبجیکٹیو اچیو کیے. اور میں ایک چھوٹی سی بات ایک ایڈ کرتا چلوں ہسٹری سے. میں 2001-2 میں نیشنل ڈیفنس وار کورس خود کر رہا تھا. انہی دنوں میں امریکہ نے ایک ایکسرسائز کی تھی، اس کا نام رکھا گیا تھا ملینیم چیلنج 2002. امریکہ نے وار گیم کی بلو فورس، ریڈ فورس. ریڈ فورس آج سے 24 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ریڈ فورس انہوں نے آلموسٹ ایران کی کیپیسٹی کو سیمولیٹ کیا تھا. جو ان کے جنرل وائپر تھے، پال وائپر، جو وہ ہیڈ کر رہے تھے ریڈ فورس کو، جو ایرانیوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، تو اس نے دیکھا اس جنگ کے اندر کہ اس نے انوویشن لگائی. امیجن کرے 24 سال پہلے اس نے اسپیڈ بوٹس یوز کی، یہ سوئسائڈل بوٹس یوز کی. انہوں نے سوام کیا امریکن فلیٹ کو وار گیم کے اندر، اور پہلے دن 24 گھنٹے کے اندر ایک ایئر کرافٹ کیریئر اور 16 شپس امریکہ کے ڈبو دیے. وار گیم کو روکنا پڑا کس لیے؟ کہ امریکہ کو ری انفورس کریں اور ان کو میلو ڈاؤن کریں، ان کی فورس کو جو ریڈ فورس کی تھی. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، اور میں نہیں احتجاج کر رہا آج. یہ جنرل وائپر نے اس وقت کہا تھا کہ میں جنگ جیت گیا تھا، میری فورس کم کر کے کمپرومائز کیا گیا جنگ جتانے کے لیے امریکہ کو. تو یہ تو 24 سال پہلے امریکہ کو پتا تھا کہ یہ ویکنیسز ہیں. اس کے بعد 24 سال میں تو انہوں نے بہت زیادہ امپروومنٹ کیا ایران نے. آج دیکھیے کہ انہوں نے جتنے سرپرائزز دیے ہیں، سوام کیا ہے ساتھ. تو آئی تھنک انہوں نے ایک پوزیشن ارن کی ہے، نیو فاؤنڈ ریلیونس کی ہے. ان کو لیوریج اب کوئی نہیں روک سکتا لینے سے. آپ مانے نہ مانے، ابھی سیز فائر کر لیں یا خدا نہ خواستہ اور مہینہ لڑ کے دیکھ لیں، یہ لیوریج انہیں دینا پڑے گا. سروائیویبلٹی کی میڈل ان کا جا چکا ہے. آپ ٹیک ہوم اگر ڈسٹ نہیں لے جائیں گے تو آپ میرا خیال ہے ان چیزوں سے نکلیں گے، تب آپ ایک سین وائس کے طور پہ اور سین لیڈر کے طور پر جانے جائیں گے. ادروائز تاریخ کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھ رہی. بٹ فیصلہ پوسچرنگ تو چلے امریکہ نے پہلے کی، ایران نے بھی سر کی، اور جس طرح چیسی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو ملیٹریلی تو جو آبجیکٹیو ہے وہ آپ نہیں اچیو کر سکے، نو میٹر آپ اس کو جتنا مرضی اچھا اس کی پیکنگ اچھی کر لیں کہ آپ نے کر لیا بینگ دی امریکن پریزیڈنٹ. بٹ کیا ٹیک ہوم کیا چاہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ نو کہ ہم بہت گریٹ ڈیل چاہتے ہیں، the war will end into a great deal. What is the great deal for America or for the American president for that matter? کیونکہ we talk about the conditions جو ہمارے سامنے آتی ہیں جی، امریکہ کے 15 پوائنٹس، ایران کے 10 پوائنٹس، بٹ جو ایران کی پوزیشن ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا گریٹ ڈیل ہوگی جو امریکہ چاہ رہا ہے اس کے اندر سے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ، اور یہی اصل بات یہ ہے کہ ان کے اہداف ہیں کیا. اب دیکھیے منی صاحب، اس میں جیسے کہ اگین چشتی صاحب نے فرمایا کہ ظاہر ہے ملیٹریلی جو ہے بیسکلی پاورفل تو امریکہ ہے بہت زیادہ. لیکن اس وقت دیکھیں دو باتیں ہیں. ہمارے کلاسر صاحب نے بھی جو بات کی کہ اب ایران کو بھی نکل کے آنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جلدی، تاکہ اس سے پہلے کہ دنیا ان کے بھی خلاف ہو جائے. دیکھیے باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت لیوریج کس کے پاس ہے، اور دا وار آف نیریٹیوز دنیا میں وہ کون اس میں آگے ہے.
अनफॉर्चुनेटली फॉर द प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट साहब ट्रम्प साहब के जो वॉशिंगटन में इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके लिए मामला ये है कि वो जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह हार रहे हैं। पूरी दुनिया जो है उनके बयानी के सख्त खिलाफ है। वो समझ में नहीं आ रहा कि ये शख्स चाहता क्या है। और ईरानियों की जो मजलूमियत है, जो उनका विक्टिमहुड है, यानी अपने आप को उन्होंने एक अंडरडॉग के तौर पर दिखाया है, तो उसके लिहाज से अगर आप देखें तो ईरानियों के पास न सिर्फ ये कि एक नैरेटिव का एक लेवरेज है, बल्कि वो एक छोटी सी जो 21 मील की चौड़ी जो पट्टी है छोटी, वो पूरी दुनिया को हॉस्टेज करके बैठे हैं। अच्छा देखिए, ये मैंने जो जुमला इस्तेमाल किया हॉस्टेज करके बैठना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ईरानियों ने हॉस्टेज किया है। इसका जिम्मेदार दुनिया इस वक्त हम आप समेत सब जो है वो ट्रम्प को करार दे रहे हैं, और वही इनको डर है कि मैं अगर दोबारा बॉम्बिंग पर आता हूं तो फिर दुनिया ये नहीं कहेगी कि ईरान तो तैयार था। देखिए, ईरान की जो जितने भी टर्म्स हैं इस वक्त, जो कंडीशंस हैं, वो बेसिकली पूरी दुनिया उसको ऐसे देख रही है कि एक फेयर पॉइंट्स हैं कि आपने गए थे आप। पहली बात तो ये कि आप उनको हराने गए थे कि उनका कोई न्यूक्लियर वेपन्स का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, और आप उनको डिकैपिटेट करेंगे, रिजीम चेंज करेंगे। बदले में आपको क्या मिला? स्ट्रेट बंद कर दी गई। फिर आपका हदफ ये बन गया कि स्ट्रेट को खुलवाया जाए। आप स्ट्रेट खुलवाने के बजाय आपने उसका ब्लॉकेट कर दिया। अच्छा देखिए, इसमें सारे मामले में हम जो अब तक गुफ्तगू कर रहे हैं, चिश्ती साहब ने भी फरमाया है, कलाशा साहब ने भी बहुत सी अच्छी बातें की इसमें, यकीनन असल जो है वो एक छोटा सा जो मिसरा है, शोर सुना होगा आप लोगों ने। आप चूंकि मुनीब आपको शेर शायरी का भी शौक है, इसलिए मैं जरा, कोई माशूक है इस पर्दे जंगारी में, तो जो बैठा है ना माशूक पीछे, जी जरा उसको भी आप देखें कि ठीक है ट्रम्प आज एक फैसला कर लेते हैं, और यही होता है इनसे। देखिए उनको, वो एक फैसला करके भड़ास निकालते हैं, बात करते हैं, लेकिन पीछे से उनकी रस्सी खींची जाती है। उनको मतलब, आई हेट टू यूज दिस एनालॉजी, एक लिटरली एक पट्टा पड़ा हुआ है, और उस पट्टे की उसका सिरा जो है वो किसी और के हाथ में है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग जी जी, अबाउट, ही इज ऑन अ टाइट नेतन्याहू। लीश, द प्रेसिडेंट इज ऑन अ टाइट लीश। एग्जैक्टली, टू यूज दैट एक्सप्रेशन, कि इस वक्त नेतन्याहू क्या उसका, देखिए नेतन्याहू का इस वक्त पूरे जो ज़ायनिस्ट आपकी जो वहां पर है हुकूमत इसराइल में, और बहुत स्ट्रांग अभी भी जो लॉबी है अमेरिका में, उसका पूरा इंटरेस्ट ये है कि ये ब्लॉकेड जारी रहे, और हम वक्तन फवक्तन बॉम्बिंग भी करते रहें, और ब्लॉकेड से उनको इकोनॉमिकली इतना कमजोर कर दे कि वो अंदर से एक सिविल वॉर किसी कैफियत शुरू हो जाए। और आपको मालूम है, आज का अब ये खबरें भी चल रही हैं 2-3 रोज से, कि इस वक्त बड़ी सख्त वहाँ डिवीजन है, यानी एक तकसीम शुरू हो चुकी है लीडरशिप में। आपको IRGC जो है वो ज्यादा एक अपनी पावर प्ले में के मोड में है, फिर दूसरी तरफ जो इनकी सिविलियन लीडरशिप है वो कमजोर हो रही है, सदर और दूसरे इख्तलाफात सामने लाए जा रहे हैं, तो ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। तो इस वक्त अहदाफ जो है इसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। क्या वो ये चाहते हैं कि सिर्फ इसको सब कुछ खोल के सब कुछ अच्छा करके वापस चले आए? मैं नहीं समझता कि ये इस तरफ खुसूसन जो माशूक जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो जो बैठा है पीछे, जी उसका ये हदफ है कि ये मामला ऐसा है। वो ये चाहते हैं कि वहां पर एक सिविल वॉर शुरू हो, एक परपिचुअल वॉर हो, और जाहिर है कि उसका एक वाजे असर उन पर ये पड़ेगा कि वो ये समझेंगे कि ठीक है, एक बहुत बड़ी पावर को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है ऑलमोस्ट हमेशा के लिए। GCC का आप देखिए क्या हाल हो गया है, जाहिर है कि वहां कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ये वॉर जायोनिस्ट के लिहाज से बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है।